یہ اچھا ہو گیا انہوں نے خود ہی بات کر دی کہ نواز شریف صاحب اندر تھے تو پتہ لگتا تھا فلانا ملنے جا رہا ہے، فلانا ملنے جا رہا ہے. میں ابھی حماد افضل صاحب کی طرف بیٹھا تھا، حفیظ اللہ نیائی صاحب ملنے آئے تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ نواز شریف صاحب کے پاس نا 500 بندے کی لائن لگی ہوتی تھی. تو یعنی میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں فیسیلیٹیشن کیا تھی، ظلم اور جبر نہیں تھا کہ عمران خان سے اس کے وکیل بھی نہیں مل سکتے، اس کی فیملی بھی نہیں مل سکتی، اس کے سیاسی رفقا بھی نہیں مل سکتے، اور نواز شریف صاحب کے لیے وی وی آئی پی کلچر تھا. جی ان کی حیثیت اتروائے جاتے تھے. نہیں چلو حیثیت پہ نہ ہی بات کریں. جب وہ دنیا میں کیا نام ہے ہیرو تھا تو اس وقت بھی اتفاق فاؤنڈری پہ تھے اور جنرل جیلانی کی گود میں پلنے کی کوشش ہو رہی تھی. اس لیے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جیل کی ہو رہی ہے نہیں میں اس لیے سہولتوں کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا اے سی اترواتے تھے. اچھا جب وہ گرفتاری دینے آئے تھے میں ساتھ تھا جی. میں ایک جملہ کی جملہ کہہ دوں، جب میاں نواز شریف گرفتاری دینے آئے تھے اس طیارے میں ان کے ساتھ تھا. میاں نواز شریف رن وے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عدنان کو میرے ساتھ جانے دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ حکم صادر کر دیا گیا تھا کہ کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. ہاں تو یہ کون سی جیل میں یہ کون سی فیسیلٹی ہوتی ہے؟ 5 سٹار تو ہوٹل میں تو نہیں جا رہے تھے. ان کو اڈیالہ جیل لے کے جانا تھا یہاں سے لاہور سے، ان کو ایئرپورٹ رن وے سے لے کے گئے تھے، لفٹ کیا گیا تھا. مجھے ہسٹری میں بتا دیں کہ کسی ملزم کے ساتھ ڈاکٹرز کو بھیجا گیا. میں جملہ عرض کرتا ہوں، وہ جیل کے اندر بند اس وقت نہیں تھے جب تک وہ مسافر طیارے کے ذریعے اسلام آباد لینڈ کر کے جیل کی دیوار کے اندر نہیں جاتے. اریسٹ ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کسٹڈی آف وہ جیسی بلکہ سیڑھیوں سے بھی نہیں ابھی اترے تھے، ان کو تو جہاز کے اندر سیڑھیوں سے اترتے یا جہاز کے اندر سے بھی آپ پکڑیں گے. کسی مریض کو اگر وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جیل کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا. سرکاری ڈاکٹر دے دیں. ڈاکٹر عدنان تو سرکاری ڈاکٹر ہے. وہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ ڈاکٹر عدنان نہیں ملے گا. آج عمران خان کہہ سکتے ہیں مجھے ڈاکٹر فیصل دے دیں. ڈاکٹر فیصل کی ڈیمانڈ ہوئی ہے. نہیں ڈاکٹر فیصل گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر فیصل دے دیں. ابھی میرے نال ہی سر ڈاکٹر فیصل گئے ہیں، چیک اپ کرنے گئے ہیں، رپورٹس. وہ تو ڈاکٹر عدنان بھی گئے ہیں سر. لیکن ڈاکٹر عدنان بھی جا کے دیسی مرغے تو جا رہے ہیں نا جیل میں جی. وہ تو اپنی پیسوں سے کھا رہے ہیں نا جی. وہ تو آپ نے جیل میں اگر جائیں گے، ہم بھی ہو کے آئے ہیں وہاں اپنی پیسوں. اور بائی دا وے اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی جب میاں صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا. سر گزارش ہے میں ویسے ایک بات ان کو عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ سارے اچھا میاں نواز شریف کے ساتھ جو سہولیات تھیں، ابھی انہوں نے کہا جی بہت لائن لگی ہوتی تھی. یہی پرویز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوتے تھے فٹ پاتھ کے اوپر. یہی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ عرفان صدیقی صاحب باہر بیٹھے ہوتے تھے. اگر آج بھی باہر یہ بیٹھتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی تھی جیل میں؟ میری ملاقات ہوئی تھی. آپ کی میاں صاحب سے ہوئی؟ اور بھی جرنلسٹ کی؟ میری نہیں ہوئی. میں نام گیا میں آپ سے غرض کروں آپ عمران خان صاحب آج لسٹ بھیجیں گے. یہاں پہ جرنلسٹ کو ملنے نہیں دیا جا رہا. عمران خان صاحب کے اپنے اچھا جب کب بند ہوئی جرنلسٹ کی ملاقاتیں؟ مریم نواز صاحبہ سے کسی کی ملاقات ہوئی؟ میں سر گزارش کرتا ہوں عمران خان صاحب جو پہلے لسٹ دیا کرتے تھے ساری ملاقاتیں ہوتی تھی. نہیں ایک منٹ، کتنے لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی؟ 6 لوگوں کی. حمزہ شہباز صاحب بھی جیل میں رہے ہیں، ان سے کسی کی ملاقات کروائی گئی ہو. مریم نواز صاحبہ رہی ہیں، ان سے کسی کی ملاقات کروائی گئی. 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں. ایک تو بات یہ کہ آپ نے کہا نا کہ قبولیت اور مقبولیت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. قبولیت تو مقبولیت کا انہوں نے کہا قبولیت نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں مقبولیت تو سب کو پتہ ہے نا. قبولیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہوتا. لیکن پھر بھی عمران خان کہتے تھے کہ میں جیل میں ان کو رلاؤں گا. ایک منٹ میری بات سن لیں سر. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم بالکل کلیئر ہیں. جو قبولیت ہے نا وہ اللہ کے ہاں سے ہونی ہے جب بھی جس کی ہونی ہے. کوئی بندہ زمین پہ بیٹھا ہوا کوئی خدا نہیں ہے. اگلی بات شہباز شریف کو قبول کر لیں پھر اللہ کے یہاں قبولیت ہے. نہیں ہم نے میں نے تو یہ نہیں کہا کہ بوٹ پالش والے کی کسی کی قبولیت. میں سمپل اللہ والی بات کر رہا ہوں نا، آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا سر گزارش تو یہ خود اندر سے جو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمارا پیغام لے لو، کبھی کہتے ہیں جب وہ نہیں لیتا تو پھر کہتے ہیں اچھا رہنے دو. کسی کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کریں پھر میں صرف 2 چیزیں آپ سے بات کر رہا ہوں. نمبر 1، یہ سب مان رہے ہیں اس وقت مقبولیت عمران خان کی ہے. آپ سب نے ایڈمٹ کیا نا. ایک قبولیت کا ایشو ہے، وہ بھی کسی وقت بدل جاتا ہوتا ہے. یہ ابھی تو جو لوگ ارریلیونٹ ہیں، جو اسلام آباد کا آئی جی نہ لگا سکیں، جو اسلام آباد کا کمشنر لگا سکیں، اس حکومت سے بہتر ہے بندہ گھر بیٹھ کے عزت سے دال روٹی کھا لے. صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم نے چینی کہ باہر ایکسپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے، اس میں مال بنانا ہے. ہم تو صرف مال بنانے کے لیے حکومت میں بیٹھے ہیں نا. سینٹ کی سیٹوں پہ جو آپ نے ڈیل کی وہ اسی حکومت کے ساتھ کی. اب سن لیں، سینٹ کی سیٹوں پہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر تھا جس نے کہا تھا تناسب سے، جس تناسب سے آپ کی سیٹس بنتی ہیں اتنی الیکشن. جب وہ تیارہ رک جائے میری بات سن لیں، تاکہ خرید و فروخت کا بازار نہ گرم ہو سکے. خرید و فروخت کا بازار ہم نے تو اپنی ایک سیٹ کم ہی تقریباً کر لی. نہیں ہم نے تو پوری لی ہے، ہم نے تو کوئی ایکسٹرا نہیں لی. ایکسٹرا دی ہیں؟ نہیں دی. آپ اس کا حساب بنا پوری ملی ہیں، جتنی وہ ڈیزرو کرتے تھے اتنی ملی ہیں.
جب آپ ان کو ریزرو سیٹوں کا تحفہ دے دیں گے آؤٹ آف دی وے جا کے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب سسٹم سارا ایک سائڈ پہ چل رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے غلط کیا. ٹھیک, اس وجہ سے آپ دیکھیں چیزیں خود مقبولیت. سر مقبولیت کا دعویٰ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں مقبولیت ہے, آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی وہ فریگمنٹ آف پاسٹ ہے, لیکن ایک جو انہوں نے زہر انہوں نے معاشرے میں معاشرتی نظام میں چھوڑ دیا ہے, یہ جو بدتمیزی کلچر, یہ اونچا اونچا بولنا, یہ ابھی بھی مائک لگا ہوا ہے, ایون میرے بھائی ہیں حافظ صاحب, لیکن ان کو عادت ہو چکی ہوئی ہے وہ جلسوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اونچا اونچا بولنا, جب ان کو دلیل پاس نہ رہنا تو ہاتھا پائی کا استعمال کرنا, پی اے ایف کی بیسز کا رخ کر لینا, جنا ہاؤس کا رخ کر لینا, اداروں کا رخ کر لینا, سپریم کورٹ کا رخ کر لینا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جب ان کی دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ باڈی میں ایگریشن جو ان کو انسٹل کر دیا گیا وہ ادھر ہی ہے. سپریم کورٹ آپ کو پہلے سے پتا کون گیا؟ لیکن سپریم کورٹ یہ وہاں پہ مجھے تو ڈی چوک کا دھرنا یاد ہے جو سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے دیے رکھا ہے. نون لیگ کا یاد ہے مجھے تو ان کا بھی یاد ہے. آپ لوگ یاد ہے ہم نے تو لانگ مارچ کی تھی جب وکلاء کو ہم نے بحال کرایا, سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ سے پہلے جب آپ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ, وہ یاد ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی ہمیں وکلاء کی تحریک بھی یاد ہے, لیکن اپنے لوگ ڈسکوالیفائی بھی کروا بیٹھے تھے نا, طارق عزیز صاحب ڈسکوالیفائی ہو رہے, میاں منیر صاحب بھی ہو گئے, تو ادھر بھی تو ہو رہے ہیں, دیر سے ہوئے ہیں, بچر صاحب ہو گئے نا جنہوں لوگ. نہیں دیکھیں میں تھوڑا سا بتاؤں, اس وقت زمانے میں سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کو اڑا کے رکھ دیا تھا, لیکن مسلم لیگ نون کے بعد پی ٹی آئی نے جتنا عدلیہ کے خلاف تو پال کے رکھا ہے سپریم کورٹ, عدلیہ کے خلاف جتنے بیانات دیے, اعظم سواتی صاحب سے لے کے باقی کئی دوست ہمارے ہیں, کسی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس عدلیہ کی طرف سے ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو نہیں ملا, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے بعد کے مقدمات ہیں. دوبارہ کہیے, آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم نہیں ملا, بلہ چھین لیا, جماعت کی تشخص چھین لیا, اتنے ناراض ہیں, اور یہ موجودہ چیف جسٹس سے بھی ناراض ہیں, پچھلے والے سے بھی ناراض ہیں. نہیں سر, یہ بلہ چھینے سے ذرا تھوڑا سا دیکھیں, ہم دو چیزوں کو مکس نہ کریں. بلہ چھینے سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جب آپ اقتدار سے نکلے آپ نے ہر جج کو للکارا, ہر جج کو برا بھلا کہا, ہر جج کے خلاف اتنی سخت تقاریر کی, اور آپ کو کہیں سے کنٹیمپٹ کے نوٹس نہیں ملے, حتیٰ کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ملے سر نہیں ملے نا, بلایا معاف کر نہیں دیا تھا سر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ چیف جسٹس تھے سر, دیکھیں نا کنٹیمپٹ کا پورا کیس انہوں نے پیش کیا تھا. جواب لیتے ہیں کنٹیمپٹ کے نوٹس تو سکندر سلطان راجہ کو ملنا چاہیے تھا. جب عمر عطا بندیال نے 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرانے کا کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن جب نہیں کرایا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ان کو لگنی چاہیے. نہیں سر ایک منٹ, ہم تو آئین کی روح میں, یا تو آپ آئین کی کتاب کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے, یہ آئین نہیں ہے, اب آئینی عدالت چلنی ہے. سر سن لیں, ملک صاحب کی بات کمپلیٹ ہونے. جب یہ عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں, ان کی پہلی تقریر نکال کے دیکھ لیں, میں اب وہ ٹی وی پہ دہرا نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے کہا یہ سکندر سلطان اتنا فلاں فلاں فلاں, اتنی گندی زبان سے وہ تقریر تھی کہ جس پہ جناب کہا گیا جی کہ ان کو بلاتے کیوں نہیں, کسی نے نہیں بلایا. ٹھیک, تو اس وجہ سے مطلب قصور سارا عمران خان صاحب نہیں, ان کو رعایتیں ملتی رہی اس زمانے میں, رعایتیں ملتی رہی. کیا ایسا نہیں ہوا؟ لیکن دوسری طرف کسی نے ایک نے لیکن وہ سر کلیم کرتے ہیں ہمارے بلے کا نشان چلا گیا, یہ رعایت ہے, یہ بات کی کہانی ہے. یہ پاکستان کی الیکشن تاریخ جب لکھی جائے گی تو آبویسلی یہ اتنا بڑا سانحہ. سر دیکھیں یہ اس وقت کی کہانی ہے. اگر آپ کے نمبرز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کیا اس وقت پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ہے نا. تو پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا نا کہ یہ وہ جماعت تھی جسے آپ نے اسے انتخابی نشان بھی نہیں دیا, اس کے باوجود وہ سب سے بڑی جماعت ہے. نہیں سر, میں گزارش کروں اس انتخابی میں سر اس سیاسی جماعت کو جب یہ اندازہ تھا کہ ان کی لڑائی کس حد تک ہے, اچھا ان کو اپنی فائل پوری کرنی چاہیے تھی. اچھا, لڑائی کو اسیس کر کے میاں نواز شریف سے اپنے ٹکٹ, یہ لڑائی نہ ہوتی تو پھر شاید پھر سر میاں نواز شریف سے سائن شدہ سینٹ کے ٹکٹ آپ نے آزاد کر دیے. جی ہاں, کیوں کیے تھے؟ اور غلط کہتے ہیں نا اسے. نہیں غلط نہیں, اس لیے غلط کہتے ہیں نا سر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ غلط ہم کہتے رہے, ان کو بھی وہ غلط کہتے ہیں. عدالت نے جب آپ کہہ رہا ہوں آپ غلط کہتے ہیں نا. وہ نواز شریف صاحب کو وہ نشان لے لیا گیا, وہ ٹکٹ واپس کیے گئے, وہ سینیٹرز کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا, ہم کہتے ہیں وہ غلط تھا. سیاسی اور اخلاقی طور پہ ان سے بلے کا نشان نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن ان کو اپنی ڈاکومنٹیشن الیکشن کے حوالے سے پوری کرنی چاہیے. سر آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے, پھر آپ کا چلان ہو جاتا ہے, پھر آپ چیخے مارتے ہیں. سمپل سی بات ہے, ایک دن میں ایم کیو ایم کے الیکشن ہو جاتے ہیں, اے این پی کے الیکشن ہو جاتے ہیں, مسلم لیگ نون کے ایک دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں, ان پہ نظر کرم ہے, اور آپ نے بس میم میخ نکال کے بارہا اس طرح نہیں, یہ اس طرح کرائیں, اس طرح نہیں, یہ اس طرح کرائیں. سمپل سی بات تھی کہ وہی بات ہے کہ قبولیت نہیں تھی, مقبولیت تھی. اور جو جہاں تک آپ نے بات کی نا عدالتوں کی اور کنٹیمپٹ کے نوٹس نہیں, عمران خان نہیں کنٹیمپٹ کے نوٹس بھگتے ہیں,
عمران خان ہی کیا نام ویسے کوئی فخر والی گل نہیں میری بات سننا مگر گئے تو ہے نا ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں غور کیجئے گا پنجابی فلموں کے اندر مشہور ڈائلاگ ہوتا تھا جگہ ہر نافرمانی والی جو چیز ہوگی وہ ان کے شرافت والی گل نہیں، تو انہوں نے یہ تمغے اکٹھے کیے نا، ہر نافرمانی والی بات جو ہے وہ ان کے تمغے کنٹیمپٹ کا نوٹس بکتا ہے، اس نوٹس کی آڑ میں سپریم کورٹ پہ بلوائیوں کے تھرو حملہ معافی بھی مانگی، پھر معافی بھی مانگی آپ لوگوں نے، مانگی نا کورٹ سے معافی. چلیں سمپل تو سمجھے معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی پہ ہوتا ہے. چلیں سپریم کورٹ میں گئے نا، مگر ہم نے وہاں قبضہ نہیں کر دیا. سپریم کورٹ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی اطہر من اللہ صاحب سے آپ لوگوں نے ان کے کورٹ سے معافی مانگی. مجھے افتخار چودھری کی کورٹ میں پہلا کنٹیمپٹ میں گئے تھے، میں اس وقت ساتھ تھا، مجھے اس لیے یاد ہے. کسی پرائم منسٹر لیول کے لیڈر نے کبھی اس ملک میں کہا او زیبا، او زیبا جج صاحبہ، کبھی کہا کسی نے؟ نہیں، یہ ایسا تو نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. چلیں سر سمپل سی بات ہے، آپ کا کیس ویسے پروف ہو گیا کہ واقعی بدتمیزی کا ایلیمنٹ تو ہے. جو آپ کے حریف جو ہے، ایک طرف ظلم پہ جبر کری جائیں اور کہیں کہ آگے سے آواز بھی نہ نکلے، آہ بھی نہ کریں،